بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں پاکستان نے نیدرلینڈ کو 81 رن سے ہرا دیا۔ آج اگر ہماری بیٹنگ لائن اپ کی بات کی جائے، کیونکہ نیدرلینڈ نے ٹاس جیت کر پاکستان کو پہلے بیٹنگ دی، تو ہمارے اوپنر جو ہے وہ بھی فیل ہوئی ہے، اور ہمارا جو بابر اعظم، جسے کنگ اعظم کہتے ہیں، جو اس وقت او ڈی آئی میں نمبر 1 پلیئر ہے، وہ بھی آج نیدرلینڈ کے خلاف فیل ہو گیا۔ یہ بہت بڑا سمجھ لو کہ ہماری قومی ٹیم پہ سوالیہ نشان ہے کہ ہمارے اوپنر امام الحق اور فخر زمان، یہ تسلسل کے ساتھ ان کی جو کارکردگی ہے وہ مایوس کن ہے۔ اس پہ تھوڑا سا جو ٹیم مینجمنٹ ہے اس کو سوچنا ہوگا کہ اگر، کیونکہ فخر کا بلہ نہیں چل رہا ہے، تو فخر کی جگہ پہ اگر رضوان سے اوپن کروائی جائے تو میرا خیال میں بہتر آغاز ہو سکتا ہے، اور ٹیم پہ پریشر بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ وکٹیں اکٹھی 3-4 گر جاتی ہیں تو ٹیم پہ پریشر آ جاتا ہے، اور پھر مڈل آرڈر کو وہ جو ہے وہ رول ادا کرنا ہوتا ہے، جو اوپنر کا رول ہے وہ مڈل آرڈر سارا اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ میرکیف ہماری آج جو بالنگ تھی وہ آؤٹ اسٹینڈنگ بالنگ کی ہے، جو ہے وہ حارث رؤوف نے، اور آج ان کی رفتار جو ہے وہ آج تیز ترین جو بالرز ہیں وہ انہوں نے اس فہرست میں وہ شامل ہو گئے ہیں، اور انہوں نے 150 سے اوپر کی رفتار میں آج بالیں پھینکی ہیں اور وکٹیں بھی اڑائی ہیں۔ حسن علی بہت عرصے بعد کسی میچ میں چلا ہے۔ حسن علی کو، کیونکہ جو سابقہ وارم اپ میچ تھے اس میں حسن علی کو بہت کٹ پڑی اور حسن علی کو وکٹ بھی نہیں مل رہی تھی، آج وہ وکٹیں نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ایک خوشائن بات ہے کہ حسن علی کی جو لائن لینتھ ہے وہ بہتر ہو گئی ہے، کیونکہ آگے ہمارے میچ بڑے سخت آ رہے ہیں، خصوصی طور پہ 14 تاریخ جو انڈیا کے ساتھ ہمارا میچ ہے وہ سب سے بڑا ہائی پریشر میچ ہے، اور اس کے لیے قومی ٹیم کی جو بیٹنگ لائن اپ ہے اس کو ضرور چلنا ہوگا، خصوصی طور پہ اوپنر اور ون ڈاؤن جو ہے اس کو اپنی کارکردگی 100% دینی ہوگی، تب جا کے انڈیا کے ساتھ ہمارا مقابلہ سخت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آج جو تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ آج لندن سے نواز شریف کی ایک میڈیکل رپورٹ جاری ہوئی ہے۔ اس میڈیکل رپورٹ کے مطابق نواز شریف جو ہے وہ دل کے مریض ہیں، اور وہ انہوں نے اگر سفر کیا بھی تو ان کا چیک اپ جو ہے وہ وقتاً فوقتاً لازمی، ڈاکٹرز نے ان کو ہدایات کی ہیں کہ چاہے آپ لندن میں رہیں یا پاکستان میں، آپ کا چیک اپ تسلسل کے ساتھ ہونا چاہیے، اور آپ کا کیونکہ دل جو ہے وہ کمزور ہے، لہٰذا اس پہ زیادہ پریشر اور وہ نہیں پڑنا چاہیے۔ جبکہ جو موجودہ گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ پبلک بہت تپی ہوئی ہے۔ کل ایک واقعہ ہوا شہباز شریف کے ساتھ لاہور میں، حالانکہ لاہور جو ہے وہ نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، شہباز شریف کو لوگوں نے گھیر لیا اور بدتمیزی کی، گالی گلوچ کیا، نعرے بازی کی، اور کہا کہ آج یہ جو جس لیول پہ ہیں، انہوں نے شہباز شریف کو مورد الزام ٹھہرایا، یہ 16 مہینے آپ کی حکومت نے ہمارا بھرکس نکال دیا۔ پبلک کا پارا بہت ہائی ہے، ظاہری بات ہے آئے روز خودکشیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگ اپنے بچے بیچ رہے ہیں، لوگ اپنا گزر اوقات بہت مشکل ہو چکی ہے۔ اشیاء خوردونوش کی قیمتیں جو ہیں وہ تاریخ کی بلند ترین سطح یعنی 39 کے قریب پہنچ چکی ہیں۔ ان 2 سالوں میں جو ہے وہ 21% سے بڑھ کے سمجھ لو ڈبل ہو چکا ہے، 39% ہو گیا، جس کا ایک عام آدمی کی زندگی پہ بہت برا اثر پڑا ہے۔ پھر جو کاروبار تھے وہ ٹھپ ہیں، بجلی کے بل ہوش اربا، آئے روز جو ہے وہ فیول ایڈجسٹمنٹ، پتہ نہیں کون سی ایڈجسٹمنٹ، اس پبلک کی ہر پرزے کی ایڈجسٹمنٹ کی جا رہی ہے، اور پبلک کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ اب عوام کی ہمت جواب دے گئی ہے۔ دوسری جانب آپریشن غیر ملکیوں کے خلاف زور و شور سے جاری ہے، اور ان کو 1 نومبر تک ہر صورت میں ملک چھوڑنے کا آرڈر کیا گیا ہے۔ بہت سارے غیر ملکیوں کی جو خصوصی طور پہ افغانوں کی بستی ہے جو ہے وہ اس کو بلڈوز کر دیا گیا۔ اس سے آنے والے دنوں میں حالات کیا ہمارے سرحد کے اوپر ٹھیک ہوں گے، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔
ہماری لا اینڈ فورسز ایجنسیز کس طریقے سے اس تمام معاملات سے نمٹیں گی، یہ ایک ہمارا بہت بڑا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو سلامتی میں رکھے اور ہمارے جو حکمران ہیں ان کو اچھے فیصلے کرنے کی توفیق دے۔ بہت شکریہ۔